بدلے بدلے مشاعرے مدثر احمد شیموگا۔ مشاعروں کو اردو ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ دوسری زبانوں میں ہونے والے مشاعروں سے زیادہ اردو زبان کے مشاعروں کو اہمیت حاصل ہے، لیکن آئے دن مشاعروں کا رنگ بدلنے لگا ہے، روایت بدلنے لگی ہے، اور اب مشاعرے ادب کی علامت سے ہٹ کر بے ادبوہے کی زینت بنتے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کسی بھی اردو مشاعرے کی صدارت ماضی میں ایسے شخص کو دی جاتی رہی ہے جو اردو شاعری میں مہارت رکھتا ہو اور ہر شعر کی باریکی کو سمجھتا ہو، اور وہ مشاعرے میں بطور جج رہتا ہے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، جس نے زیادہ چندہ دیا ہو، جس کا رتبہ زیادہ ہو، وہی اب صدر مشاعر ہے بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آئے دن سرکاری یا تنظیموں کی سطح پر ہونے والے مشاعرے پیسے کمانے کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ جس طرح سے پہلے نکروہے پر سرکس ہوا کرتے تھے، اب وہی سرکس مشاعروں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کسی کے لکھے ہوئے یا چوری کیے ہوئے اشعار کو پڑھنا کچھ لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اور کچھ لوگ تو انتقال کر چکے شعراء کے گھروں کو جا کر ان کے غیر بیان کردہ غیر طبع شدہ کلام کو لے کر صرف ان اشعار میں سے حقیقی شاعر کا نام ہٹا کر اپنا تخلص شامل کرتے ہوئے واہواہی لوٹ رہے ہیں، اور کچھ ایسے زبردست نہیں زبردستی کے شعراء بھی ہیں جو مشاعروں میں پڑھنے کے لیے منتظمین کو پیسے دے کر سٹیج حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک شعراء کو بلایا جاتا تھا اور انہیں ہدیہ کے علاوہ زاد را یعنی الاؤنس دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ صورت بدل چکی ہے۔ جسے شاعری کرنے کی کھجلی ہو وہ مشاعرے میں پڑھنے کے لیے منتظمین کو پیسے دے کر سٹیج پر چڑھ رہا ہے۔ بات یہی نہیں رکتی ہے، جب سٹیج پر کوئی شاعر پہنچ بھی جاتا ہے تو داد لینے کے لیے ناظم مشاعرہ کے ہاتھ گرم کرنے پڑتے ہیں، اور کرناٹک میں تو کچھ ایسے بھی ناظم مشاعرہ ہیں جو واقعی میں بے ادب ہیں اور خامخواہ واوا کے جملے کستے ہوئے شعراء کو پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ مشاعروں کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں کچھ کنٹراکٹ شاعر ہوتے ہیں جو دوسرے شعراء کے ساتھ کنٹراکٹ کر لیتے ہیں کہ تو مجھے بلا، میں تجھے بلاؤ گا، تو میری قیمت بڑھا، میں تیری قیمت بڑھے گا۔ اس طرح سے اچھی شاعری کرنے والے اور ایماندار شعراء کو مشاعروں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف شعراء کا یہ حال ہے تو دوسری طرف منتظمین بھی مشاعروں کو ایک سیزن مانتے ہیں جس میں وہ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ مقامی چندہ، اکاڈمی کا چندہ، سیاستدانوں سے چندہ، مالداروں سے چندہ لے کر مشاعرے کا دھندا بنا چکے ہیں، اور اس کے عوض میں کم از کم اچھے اور قابل شعراء کو بلانا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اب مشاعرے مزاحیہ نہیں بلکہ مذاق ہی بن چکے ہیں۔ ایک اور شکایت یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ خواتین شعراء کو ان کے کلام اور شاعری کو دیکھ کر نہیں بلکہ فیشن اور خوبصورتی کو دیکھ کر بلایا جاتا ہے، جیسا کہ ٹی وی کے اشتہارات میں ماڈل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو شعراء ادب، ثقافت، روایت اور تہذیب کو ترجیح دیتے ہیں، ان مشاعروں سے انہیں پوری طرح سے دور کیا جا رہا ہے، اور جو ہندی میں لکھ کر اچھل اچھل کر کہتے کہتے ناچ ناچ کر شاعری کرتے ہیں انہیں ہی ترجیح دی جا رہی ہے۔ پہلے سیاست میں چاپلوسی تھی، اب ادب میں بھی چاپلوسی جم گئی ہے۔ ان تمام حالات کا پس منظر دیکھا جائے تو اب سینئر شاعروں کو اس سلسلے میں کھل کر آواز بلند کرنی ہی ہوگی، ورنہ شاعری بھی مکاری بن جائے گی۔ جو کبھی تھا ادب کا چراغ روشن، وہی محفل اب بے ادبوہے کا مسکن۔